الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بعاد وقال تعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها من أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت ساری قوموں کو بھیجا اور اللہ پاک نے جہاں اس کو منظور تھا وہاں پر اپنا نیک بندے کو بھی بھیجتا رہا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے انبیاء کے سلسلے کو چلاتے رہے۔ قوم میں بگاڑ آتا تو ان کو سمجھانے کے لیے، ان کو راہ راست پر لانے کے لیے، حق اور باطل کی پہچان کرانے کے لیے، صحیح اور غلط کا فرق بتانے کے لیے اور دنیا میں آنے کا مقصد بتانے کے لیے، اللہ کے احکامات کو بتانے کے لیے، پیدا ہونے کا مقصد کو بتانے کے لیے اللہ پاک اپنے برگزیدہ اور نیک بندوں کو انبیاء علیہ السلام کو بھیجتا رہا۔ کچھ لوگ وہ ہوتے جو ایمان لے کر آتے، انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے، تو اللہ تعالیٰ کا انعام ان کو دنیا میں ملتا اور آخرت میں کی تو ان کے لیے وعدہ ہے ہی، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ اور جو قوم نافرمانی کرتی
اپنے من میں جو آیا وہ کرتی، نفس پرستی پر چلتی، اور شیطان ملعون مردود کی اس کے وسوسوں سے بہت کر اپنی منمانی کرتی، اللہ کے حکم کی مخالفت میں اترتی۔ انبیاء ڈراتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے، دیکھو ہم تمہارے بشارت دینے کے لیے بھی آئے ہیں اور ڈرانے کے لیے بھی آئے ہیں، تم اللہ کی اطاعت کرو گے تو تمہارے لیے خوشخبریاں ہیں، یہ انعام اللہ نے طے کر رکھا ہے اس کے فرما برداروں کے لیے، اور دنیا کی زندگی بھی کامیابی کا وعدہ بتاتے رہے، اور اگر نافرمانی کرو گے تو اللہ کی پکڑ بڑی خطرناک پکڑ ہے، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اور اللہ بڑے سخت عذاب دینے والے بھی ہیں۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ بدلہ بڑا سخت بدلہ لینے والے ہیں۔ قوم کو سمجھا دے رہے اور بت پرستی سے بچاتے، شرک سے بچاتے، جو مانتی اللہ پاک کی طرف سے انعام ملتا تھا، اور جو نافرمانی میں اترتی اللہ پاک انہیں پکڑ فرماتا تھا۔ بعض مرتبہ ایسی پکڑ آتی کہ پوری قوم کی قوم ختم ہو جاتی تھی، بستیاں ختم ہو جاتے تھے، عذاب ایسا آتا وہ علاقہ ختم ہو جاتا تھا۔ کیوں؟ یہ زمین اللہ کی، اللہ اس کا مالک ہے۔ ہمارے گھر میں اگر ہماری اولاد نافرمانی کرے تو ہمیں برداشت نہیں ہوتا ہے۔ میرے گھر بنائی سو بیٹا ذرہ اتریا بہو کے طرف کان چھوڑا ذرہ، تو بھی تیری جوڑ نکل کو چل جا دھیان سے، کیوں؟ میرا گھر میں بنائی ہوں، سو میں بنائی ہوں، میں محنت کے پیسے سے۔ آدمی کہتا ہے بھائی کیوں؟ اپنا حق اس لیے دکھاتا ہے کہ اس نے اس گھر کو کیا کیا ہے؟ بنایا ہے، اس لیے وہ چاہتا یہ ہے کہ اس گھر میں میری چلے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ گھر میں بنایا، تمہارے وہ بھائیاں ویسا کر رہی نہ انہوں کر، وہ سب نہیں معلوم ان کے گھر کا مزے۔ میرا گھر میں بنائی ہوں، میرے گھر میں میری چلنا، میری نہیں سنتے تو نکل کو چل جانا، صاف سیدھی بات بول دیتا ہے۔ بولی تمہیں بھی سنے رہے گا نا، اپنا چھوٹا سا گھر اللہ کے دیے ہوئے مال پر بنایا، یا اپنی فیکٹری، اپنی جو ہے دکان ہے، اس کا مزدور نوکر اگر اس کی نافرمانی کرتا ہے گالی گلوچ میں اتر جائے گا یا مار کے بھگا دیتا، کہتا ہے اگر یہاں پر رہنا تو میری مان کر چلنا۔ کہ چھوٹے سے ٹکڑے کا وقتی طور پر تو مالک ہوا ہے، ہمیشہ کے لیے تو مالک نہیں ہوا ہے۔ سمجھ رہے؟ یہ زمین کا وقتی طور پر مالک ہوا ہے، ہمیشہ سے تو نہ مالک رہا اور نہ تو ہمیشہ اس کا مالک رہے گا۔ ہم جس گھر میں رہ رہے ہیں، جو ہماری دکان ہے، جو فیکٹری ہے، چند سال پیچھے چلے جاؤ کسی اور کے قبضے میں تھا، آگے چند سال کے بعد وہ کسی اور کے قبضے میں چلا جائے گا، یا تمہاری اولاد کے قبضے میں جائے گا، یا دوسروں کی اولاد کے قبضے میں جائے گا۔ اتنی ہی ہماری اختیاری ہے، اتنی اختیاری پر آدمی چاہتا ہے کہ میں رہوں تو میری چلے۔ تو کیا اللہ کو حق نہیں ہے کہ اس زمین کو وہ بنایا تو اس زمین پر اس کے حکم کو چلایا جائے، اس کے احکامات پر عمل کیا جائے؟ تو یہ اللہ کا حق ہے ہی، اللہ کا حق۔ اسی چیز کو بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء علیہ السلام کو بھیجتے تھے کہ اللہ کی مانو۔
کہ اللہ کے احکامات پر عمل کرو. تو یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے قرآن مجید میں بتایا. پچھلی انبیاء علیہ السلام کی قوم کی ہلاکتوں کے بارے میں بھی بتایا گیا. اور وہ قوم جو ہلاک ہوئی، برباد ہوئی، اللہ کا عذاب آیا ہے، مال کی کمی کی وجہ سے نہیں آیا، مکانات کی اونچائی کم تھی اس لیے نہیں آیا، طاقت میں کم تھے اس لیے نہیں آیا، غریب تھے مسکین تھے اس لیے آیا، ایسا نہیں ہے. طاقت کا اندازہ لگاؤ تو ہماری تمہاری کیا طاقت ہے. ایک ایسی قوم گزری ہے، قوم عاد ایسی قوم گزری ہے کہ ان کا بچہ 300 سال میں جا کر جوان ہوتا تھا. ہے 15 سال کو جوان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کہ آج حالت کیا ہو رہی ہے. 40 سال کو پہنچے، 50 سال کو پہنچنے پر حالت کیا ہو رہی ہے ہماری، کتنے کمزور ہیں. لیکن وہ قوم ایسی گزری، 300 سال میں بالغ بڑا ہوتا تھا، 500 سال تک جو ہے کوئی ان کو تکلیف تک نہیں ہوتی تھی، بیماریاں تک نہیں آتے تھے. ایسی قوم اللہ نے بھیجا اس دنیا میں طاقت دکھانے کے لیے، اور اس قوم کا کچھ تذکیرہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں بتایا، اس امت کو بتا دیا کہ ان کے اعمال کیا تھے، ان کے اعمال کیا تھے. تقریباً آج بھی اس امت کے اندر وہ پایا جاتے ہیں. اور سوال یہ ہے، عذاب اس قوم کی طرح آتا تھا، کیوں ایک بار کی نہیں آیا؟ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ حضور نے دعا فرمائی تھی، آقا نے دعا فرمائی تھی، یا اللہ میری قوم کا ایسا عذاب نہ دے، میری امت پر ایسا عذاب نازل نہ فرما کہ ایک بار کی پوری ختم ہو جائے. کہ حضور کی دعاؤں کا صدقہ ہم بچے ہوئے ہیں. اللہ اکبر و کبیرہ. قوم عاد اترانے لگی، کہنے لگی من اشد منا قوة وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قوم عاد کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام سمجھانے لگے، بتانے لگے، اے قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، نفس پرستی پر نہ چلو. قوم نے جواب دیا وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. اے ہود، ہم تجھ کو بے وقوف سمجھتے ہیں اور ہمارا گمان یہ ہے کہ تو جھوٹا ہے. نبی کو کہتے کہ تو بیوقوف ہے. آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں علماء ان کو کیا معلوم جی، انہوں خالی وقت نماز پڑھو، یہ رکھو، روزہ رکھو، قرآن پڑھو، اتنا بولتی، دنیا کے کمانے کے طریقے نہیں کیا پتا. انہوں وقت مسجد میں آپ آباد کرو، وقت بولتی سو. من میں جو زندگی جوانی دیوانی، ہمیں جیسے چاہے ناچیں گے، کودیں گے، جب بوڑھا ہو جائیں گے تب توبہ کریں گے. تو بوڑھا ہوتا تو کیا گارنٹی؟ کیا جوان نہیں مر رہے؟ کیا ادھیڑ عمر والے نہیں مر رہے؟ ارے قیامت کے قریب ایسی باتیں پیش آئے گی، گناہ کی کثرت ہو جائے گی، اللہ پاک ان کو جو ہے، اللہ پاک ان کے توبہ کا بھی بعض مرتبہ موقع نہیں دیتے. لبنان میں چند دن پہلے پیش آیا ایک واقعہ، واٹس ایپ میں دیکھا، نہ ذرہ بھی دل میں اثر ہوا، دوسروں کو فارورڈ ہو گیا کہ اس کا حق ادا کر دیا. دیکھو ایسا ہوا، ہوگا، پتہ اس پر تو کیا سبق لیا؟ کئی لوگ
لمحے میں، سیکنڈ میں موت کا شکار ہو گئے. انہیں پلٹنے کا بھی موقع نہ ملا، کسی سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا. گھر کے گھر تباہ، بڑی بڑی بلڈنگیں تباہ ہو گئی ایک دم. اچانک حضرت کو کیا کہ آگ لگا اس کا تیلا. یہ دنیا ہے، اس میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اور جو کچھ ہوگا وہ خدا کی مرضی کے ساتھ ہوگا، اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا ہے. اللہ پاک جو ہے آن کے آن اس کی مرضی تھی کہ چند اللہ کے بندوں کو ختم کر دے، تو کسی بھی بہانہ موت کے لیے بہانہ ملا اور فوراً کے فوراً ختم ہو گئے. نہ توبہ کا توفیق ملی، نہ کسی سے بات کرنے کی توفیق ملی. حضرت وہاں ہوا سنا، کیا گارنٹی وہاں ہوا اور کیا گارنٹی یہاں نہیں ہوتا کر کے. اس زمین پر اکڑیں گے، کوئی بھی اکڑے گا. اس زمین پر اللہ اس کے رسول کی توہین کرے گا. اللہ پاک اسے عبرت کا مقام بتا دیتے ہیں، عبرت کے انجام کو پہنچا دیتے ہیں. ہمارے ملک میں چند مہینے پہلے اتر پردیش کے بغل میں چند لوگ کہنے لگے 1 مہینے کا ٹائم دیتے ہیں ہم، سارے کے سارے مومن لوگ باہر چلے جائیں، مسلمان باہر چلے جائیں. اللہ کا کرنا یہ ہوا 1 مہینے سے پہلے ایسا سیلاب آیا، دعویٰ کرنے والے کہاں تھے کہ معلوم نہیں ہوا. جو چیلنج کرنے والے تھے کہاں گئے وہ اللہ کو معلوم ہے. تو معلوم ہو یہ زمین اللہ کی ہے. اور یاد رکھو مسلمانوں، اگر اللہ کی نافرمانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گے تو اللہ کا عذاب اس قوم پر بھی اترے گا. اللہ اکبر و کبیرہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی هذه الامہ خسف و مسف و قذف. اس امت پر بھی ایک دور ایسا آئے گا، 3 مراحل گزریں گے، وقت ہی نہیں ملے گا کہ کسی سے بات کریں، کسی سے کچھ کہیں. 3 طرح کے عذاب اس امت پر بھی آئیں گے. اس امت پر صحابی نے پوچھا رسول اللہ کیا وہ مسلمان رہیں گے؟ وہ مسلمان ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے من ہم، اور کون رہیں گے؟ نام کے تو مسلمان رہیں گے. حضور نے فرمایا، ایک جگہ فرمایا نہ ان کا اللہ سے کوئی رشتہ رہے گا، نہ میرا کوئی ان سے رشتہ رہے گا. یہ کون ہے؟ یہ منمانی چلانے والے لوگ، حضور کے نام پر ناچ گانا جو کہ یہی وہ لوگ ہیں. میلاد خوشی بھی بولی، اچھا چلو ایک طرف رکھ، خوشی مان لیے، لیکن یہ کہاں کی اجازت ہے؟ میلاد کے نام پر ناچ گانا، ڈسکو ڈانس تمہیں نہیں کرے کمن، دل میں تو برا سوچنا تھا. حضور کے نام پر ناچ گانا، سڑکوں پر ناچ گانا. ارے تمہاری نماز کو کافر لوگ نہیں دیکھتے ہیں، تمہارے روزے کو کفار نہیں دیکھتے ہیں، تمہارے عمل اور تمہارے کردار اس سے لوگوں کو پتہ چلتا ہے یہ اسلام ہے. جتنا تم ڈی جے بجاؤ گے، ناچو گے، ڈانس کرو گے، کافر کیا سمجھے گا وہ ان کی کیا ہے؟ یہ عید ہے. یہ ان کی کیوں عید ہے؟ ان کے نبی پیدا ہوئے. معاذ اللہ معاذ اللہ، الفا مرتين الخدا نخواست تھا اگر وہ یہ تصور لے گا کہ بھئی ان کی کیا ہے، ان کی عید میں ان کے نبی کو جو ہے یہ پیدائش میں ناچتے ہیں، شاید ان کی نبی کو یہ ناچ گانا پسند ہوگا. نعوذ باللہ من ذالک. خدا کا عذاب آئے گا مرنے سے پہلے. یہ لوگ عذاب کو چکر ماریں گے. خدا کی قسم کھا کر کہتا
کہتا ہوں اگر توبہ کے بغیر مر گئے. یہی وہ عذابات ہیں. خصف، ایسا عذاب آئے گا کہ رات میں سوئیں گے توبہ کی توفیق نہیں ملے گی. زلزلہ آئے گا اسی طرح مر جائیں گے، فوراً ختم ہو جائیں گے. اس امت پر آئے گا. دوسرا مرحلہ عذاب کیسا آئے گا؟ چہرے بدل جائیں گے. اور پوچھا گا چہرے کیسے بدلے؟ فرمایا سور اور بندر کی طرح کے چہرے بن جائیں گے. یہ قیامت کے قریب عذاب ہوگا، اس امت پر بھی ہوگا. اور تیسرا یہ بتایا گیا کہ بارش کی تمنا کریں گے، آسمان سے بارش برس رہی لیکن بارش نہیں برسے گی، بلکہ پتھر برسیں گے. پانی کے بجائے پتھر ان پر برسیں گے. توبہ استغفار کرے ان اعمال سے وہ لوگ جو اپنی منمانی پر اس دنیا میں زمین پر چل رہے ہیں. اپنا گھر میں نے مثال دیا، میرے گھر پر میری نہیں چلی تو مجھے غصہ آ جاتا. یہ زمین اللہ کی، اللہ اس کا مالک ہے. اگر اس زمین پر اس کے نام لینے والے حضرت کفار کافر، اور وہ کرنے دیں، ان کے لیے تو ہمیشہ کے لیے کیا ہے؟ جہنم ہے ہی ان کے لیے. فی نار جہنم خالدین فیہا ابدا. توبہ کے بغیر شرک پر مر گئے تو جہنم میں جانے والے. لیکن انہیں تو حضور کی تعلیم پتہ نہیں، انہیں تو اللہ کا حکم پتہ نہیں. جان کے باوجود مسلمانوں کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اسی نبی کے نام پر یہ ناچ گانا ڈانس پتہ نہیں کیا کیا اپنے آپ کو ایسا عاشق رسول بتاتا ہے. ناچ کر ڈانس کر کے تیرا عشق رسول فجر میں کہاں چلا گیا، تیرا عشق رسول عصر میں کہاں گیا. کوئی کسی نے کہا گلی کوچوں میں تو ہزاروں عاشق رسول نظر آئے، مسجد میں تو مٹھی بھر مسلمان نظر آئے. مٹھی بھر. یہ مسلمان ہی نہیں ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی ہے. اللہ پاک نے پچھلی انبیاء کی اور ان کی قوموں کی ہلاکت کی بربادی جو کچھ ہوئی اسے قرآن مجید میں ذکر اس لیے فرمایا تاکہ یہ امت ان کاموں سے بچ جائے. قرآن قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، نابینوں کی کتاب نہیں ہے. قرآن ہدایت کی کتاب ہے. قرآن کتاب الہدی للمتقین، متقیوں کے لیے راستہ بتانے والی چیز ہے. اس میں سراسر ہدایت ہی ہدایت ہے. تو اللہ پاک نے اس قوم کا جو تذکرہ فرمایا ہے وہ اس لیے فرمایا تاکہ اس قرآن کے عمل کرنے والے، جس کو یہ کتاب قرآن مجید جس قوم پر نازل ہوئی وہ قوم ان کاموں سے بچ جائے، تاکہ وہ دیکھ لے کہ دیکھو بھئی اس راستے پر چلنے پر یہ عذابات آئے ہیں. اس قوم عاد نے دعویٰ کیا تھا. حضرت ہود علیہ السلام کو مختصر بول کر یہ بات ختم کرتا ہوں. کہنے لگے ہم سے بڑا طاقتور کون ہے؟ پہاڑوں کو چیر کر کیا بنا گھر بنا لیتے تھے. 100 فٹ کا ان کی قد کی لمبائی ہوتی تھی. ہمارے مینار سے اونچا نہیں گا، اتنا اونچا، ایک آدمی اتنا اونچا. بڑا بڑا درخت ایسے ہاتھ سے اکھاڑ لیا کرتے تھے. کہنے لگے لاؤ عذاب کو، جو عذاب کو ہم کہہ رہے ہیں. حضرت ہود علیہ السلام سمجھاتے ابھی چند سال پہلے گزرے ہیں، ابھی چند عرصہ گزرا ہے، قوم نوح پر اللہ کا عذاب آیا تھا. دیکھو کیوں عذاب آیا تھا، اللہ کی نافرمانی کیے تھے اس لیے اللہ کا ان پر عذاب آیا تھا. اس لیے ایسا نہ کرو. سمجھاتے رہے لیکن قوم ماننے کے لیے تیار نہیں. الٹا حضرت ہود علیہ السلام کو کہنے لگی من اشد منا قوہ، ارے تمہیں ہم عذاب کو ڈراتے ہو، ارے ہم سے بڑھ کر کون طاقتور ہے، ہمیں ڈراتے ہو، تم ہم کو ڈراتے ہو. اللہ نے قرآن میں جواب دیا اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم اشد منهم قوہ، کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ان کو پیدا کرنے والا ان سے زیادہ طاقتور ہے. قوم نے کہا عذاب، دعوت دی، سمجھاتے رہے لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں.
وہی کہنے لگے تم بیوقوف، تمہیں جھوٹ، تمہارا کام کیا ہے بولنے کا کام۔ اللہ پاک نے عذاب پہ ارادہ کر لیا، قوم عاد پر ہوا کا عذاب بھیجا۔ اللہ پاک نے جس فرشتے کو ہوا کو مقرر کر رکھا ہے، اس نے فرمایا ایک گائے کا نتن ناک کا سوراخ کے برابر کیا اللہ کے خزانہ جو ہوا کا خزانہ ہے اس میں سوراخ کر دیں۔ اللہ نے فرمایا اس طرح کرنے سے ساری دنیا تباہ ہو جائے گی، مجھے صرف قوم عاد کو تباہ کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا باریک سا تھوڑا سا سوراخ کا حکم دیا اور ایسی ہوا چلی کہ بتایا گیا فارسل علیم ریحا سرسرا عاتیہ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم اعجاز نخل خاویہ۔ سورۃ الحاقہ میں اللہ نے فرمایا اللہ نے ہوا کے عذاب کو بھیجا، وہ بھاگتے رہے، بھاگ کر اپنے جو پہاڑوں پر ان کے جو گھر تھے اس کے اندر گئے، ہوا وہاں پر بھی گئی اور ہوا اتنی تیز چلی کہ ان کو اپنے گھروں سے نکال کر باہر لے کر آئی اور ایک دوسرے کے سر کو ٹکر مارنے لگے، اور اس طرح عذاب تقریباً 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل ان کو ہوا کا عذاب ہوتا رہا، ایک دوسرے سے جو ہے ٹکر مارتے رہے اور ان کے وجود کو لے کر تنکا کی طرح لے کر پہاڑ پر مارا جاتا۔ اس طرح ایسے ہو گئے جیسے کھجور کا درخت جو کاٹ کر ڈال دیا زمین میں جاتا ہے، اس طرح ان کی حالت ہو گئی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، پھر اللہ نے پوچھا فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا کوئی ان میں سے باقی ہے؟ میرے عذاب سے کوئی بچ گیا؟ بتاؤ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، بتاؤ ان میں سے کوئی باقی ہے کیا؟ کون باقی ہے؟ خدا کی پکڑ سے مسلمانوں نہ کوئی بچا ہے نہ بچ سکتا ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ نے بتا دیا تمہاری ہماری طاقت کیا ہے۔ ایسی قوم جو ہے اپنے ہاتھوں سے چیر کر جو ہے پہاڑوں کو چیر کر اپنے گھر بنا لیا کرتی تھی، ایسی طاقتور قوم تھی، لیکن اللہ کی نافرمانی پر اتری تو اللہ پاک نے ان کو اپنا عذاب بھیج کر ہلا کو برباد کر دیا، ہلا کو برباد کر دیا اللہ پاک نے۔ اور ہم بجائے نہیں ہو سکتا، اس لیے جو وقت ہے اس وقت کو غنیمت سمجھو، توبہ کرو، استغفار کرو، اپنی زندگی میں توبہ استغفار کر لو۔ جو وقت باقی ہے اس وقت میں اپنے دل میں اللہ کو منا لو۔ اللہ کو اپنے بندے کی توبہ پسند ہے، اپنے بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ کہتے ہیں فوراً اللہ پاک من لیتے ہیں۔ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل توبہ، اور شیطان کو سب سے برا عمل توبہ، کیوں تو پوری محنت بغیر ہو جاتی ہے نا، لیکن توبہ بھی کرنا تبھی توبہ ہوتی ہے۔ چھوڑو جی بعد میں دیکھیں گے، یہ شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہے۔ اس طرح کرنے سے گناہ زیادہ کرنے کی وجہ سے کیا ہوگا، جیسا کہ ہم بارہا سنتے ہیں، ایک گناہ کیا دل پر کالا نقطہ لگ گیا، توبہ کر لیا صاف ہو جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا تو پھر کیا ہو جاتا ہے، اور دوسرا گناہ کیا دوسرا نقطہ لگ گیا، اسی طرح ہوتے 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 دل پورا کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، پھر خیر کی بات اس کے دل میں نہیں اترتی۔ اس کی علامت کیا ہے؟ اس کے سامنے قرآن کی باتیں بتاؤ، حدیث کی باتیں بتاؤ، شریعت کی باتیں بتاؤ، وہ کہے گا دیکھیں گے جی، سمجھو اس کا دل کالا ہو چکا، مر چکا ہے اس کا دل۔ بات یہ تھی بھائی اللہ کا غلام، اللہ کا بندہ، حضور کا غلام، اچھا یہ بات ہے میرے رب کا یہ فرمان ہے میں نافرمان ہوں، میں انشاءاللہ آئندہ کام کر لوں گا، میرے نبی کا یہ فرمان ہے میں ایسا کر لوں گا، بے شک میں گنہگار ہوں، اس کا اقرار آتا ہے، سمجھو دل باقی ہے، ورنہ بات دیکھیں گے ابھی کریں گے، سمجھو اس کا دل مر چکا ہے، مردہ ہو چکا ہے، اس کا دل کالا ہو چکا ہے۔ حضور نے فرمایا پھر خیر کی بات اس کے دل پر اثر نہیں کرتی، اگر خیر کی بات اثر نہیں کی، مردہ دل ہو چکا ہے، پھر جب دل مردہ ہو جاتا ہے توبہ کی بھی توفیق نہیں ملتی ہے، اسی طرح مرے گا، جس طرح مرے گا اسی طرح قیامت کے دن اٹھے گا، اسی طرح اس کا حشر ہوگا۔ اور کوئی اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، علماء نے فرمایا
ایک بات یاد آ گئی، حضرت ہود علیہ السلام سمجھاتے لیکن غصہ نہیں ہوتے تھے۔ درمیان بات آ گئی، شیطان ایک بزرگ کو نظر آ گیا، اگر یہ کمی ہمارا اندر ہے تو توبہ کر لینے کو بول رہا ہوں، میں بھی ہم ساتھ مل کر پوچھا تیرے یار کون بھائی؟ یار کا تو معلوم ہو فرینڈ ہے، تیرے یارہ کون، تیرے دوستاں کون؟ یہ میں بات بول رہا ہوں، دیکھ لو تمہیں بھی اس دوستاں کی فہرست میں ہے یا شیطان کے دشمنوں کی فہرست میں؟ دشمنی کی فہرست میں رہنا میں، کس کی؟ شیطان کی دشمن کی فہرست میں رہنا، اللہ کے دوستوں کی فہرست میں ہمارا۔ آمین بولا، آمین نہیں بولے سنو کیا ہونا اللہ کو معلوم، آمین بولے اس لیے بولتا ہوں، غور سے سنو۔ شیطان کے یار کون ہے، دوست کون ہے، انہیں خود بول رہا، فرما وہ نمبر 1 غصے پر بے قابو رہنے والا، مجھے کنٹرول ہوتا نہیں گئے، انہیں پہلا دوست اس کا غصہ تو آتا ہے، اللہ نے انسان کے اندر غصہ رکھا، اس کا انکار نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ انکار نہیں ہے، غصہ انسان کے اندر اللہ نے رکھا وقتی طور پر۔ ہاں اگر دنیاوی معاملے میں غصہ آتا ہے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، آخرت کے معاملے میں غصہ آتا ہے یہ پسندیدہ چیز ہے۔ بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا، اس پر کیا ہوتا؟ غصہ آنا چاہیے، کمانے نہیں گا غصہ آنا، یہ دنیا میں معاملہ رہے گا۔ اگر آخرت کے معاملے میں بیٹا داڑھی منڈا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، قرآن نہیں پڑھ رہا، اس لیے غصہ، تو یہ محبوب ہے، یہ محمود ہے۔ نمبر 1 وہ آدمی جو غصے پر کنٹرول نہیں، انہیں یار، اور دوسرا کا بخیل کنجوس، انہیں سیکنڈ یار اس کا، اور فرمایا تیسرا نشہ کرنے والا، نشے میں ہر وہ چیز داخل جس سے کیا جاتا ہے، شراب ہو، گانجا ہو، افیون ہو، فلاں فلاں، جو بھی چیز، جس چیز کے استعمال سے نشہ آتا ہے، شیطان نے کہا یہ میرا یار ہے، دوست ہے۔ اور آگے شیطان نے کہا جس آدمی کے اندر یہ تینوں چیزیں ہو جاتے ہیں انہیں میرا پیر، میں اس کا مرید، وہ میرے سے بڑا شیطان ہے، میں اس کے چھوٹا ہوں۔ ابلیس بول رہا ہے، اللہ توبہ کی توفیق اور رحمت فرمائے۔ اس لیے اللہ کی اطاعت جب بتایا گیا، جب کوئی اللہ کا بندہ گناہ سے بچتا ہے تو دل میں ایک روشنی چالو ہوتی ہے، ایک سفید نقطہ لگ جاتا ہے۔ علماء نے فرمایا سمجھانے کے لیے، گناہ کرے گا کالا نقطہ، گناہ کا خیال آیا نہیں بھی نہیں کروں گا میں، یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، میرے نبی نے منع فرما نہیں کرتا، دل کو سمجھایا، یہ گناہ سے بچا، دل میں سفید نقطہ لگ گیا۔ موبائل میں چیزیں آئے نہیں بھی نہیں دیکھتا، میرے نبی کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، لیکن کون دیکھ رہا ہے؟ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر دوسرا گناہ کا خیال آیا، پھر گناہ سے بچا، دوسرا سفید نقطہ لگ گیا۔ اسی طرح علماء نے فرمایا اللہ کی نافرمانی سے بچتا رہے گا، دل بالکل سفید ہو جاتا ہے۔ پھر جتنے دنیا کے فتنے ہوں گے، گناہ کے انبار لگانے والے ہوں گے، گناہ کا ماحول ہو جائے گا، پھر وہ گناہ کا ماحول کا اثر اس کے اچھے دل پر وہ اثر نہیں کرے گا۔ جس طرح دل کالا ہونے کی وجہ سے خیر کی بات اس کے دل میں نہیں اترے گی، پھر جب دل سفید ہو جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے، پھر شر کی بات اس کے دل پر کوئی اثر نہیں کرے گی۔ اس لیے اللہ کی اطاعت فرما برداری پر ہمیں گزارنا ہے۔ اللہ پاک نے بتایا، اللہ پاک نے اسی لیے تو انبیاء علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ فرمایا کہ دیکھو یہ چیزیں آنے والی ہیں، تم اس راستے پر چلو گے، تمہارے ساتھ محشر ہونے والا ہے، اپنی منمانی پر نہ چلو، اللہ کی اطاعت پر چلو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری پر چلو۔ یہ آسان کام ہے، اور دین کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ بتایا اس راستے میں کوئی تکلیف نہیں ہے، اس میں مشکلات نہیں ہے۔ آدمی سمجھ جاتا سو مشکل ہے کر کو، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ زندگی گزارنا یہ آدمی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزارے گا، اللہ پاک اس کی زندگی کے وہ طریقے کو عبادت میں شمار کر لیتے ہیں۔ وہی سا جو میں ایک سنت میں بتایا تھا، سنت کو تو ہمارے نبی کا طریقہ، یہ طریقے پر عمل کریں گے تو جنت ہے، خالی نام لے لے تو جنت ہی، حضور کے سارے طریقے پر آتا ہے جو حضور نے تعلیم دی ہے۔
گزشتہ جمعہ میں نے چپل پہننا اور اتارنے کا طریقہ بتایا. جن کو اللہ نے توفیق عمل کیے، جن کو نہیں توفیق ملی، ہمارا کیا بھی قصور نہیں ہے. وہ روئے، وہ چلائے، وہ اپنے آپ پر ماتم کرے کہ مجھے کیوں توفیق سے محروم رکھا جا رہا ہے، میں کیوں گزرا ہو گیا کہ مجھے حضور کی سنت سے محروم کر دیا جا رہا، آخر میرا کون سا گناہ ہے. وہ توبہ استغفار کرے. ایک سنت اور بتا دیتا ہوں، جب بھی مسجد کے اندر آؤ یا گھر کے اندر جاؤ، سیدھا پیر رکھ کر بسم اللہ بول کر جاؤ. سمجھے ایک سنت پر عمل کر لو. جب تک گھر میں جاؤ رہو گے، شیطان کی وسوسوں سے بچو گے، اور نبی کی سنت پر عمل کرنے کا جب تک مسجد میں رہو گے، گھر میں رہو گے، ثواب ملتا رہے گا. اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک عمل کی توفیق پر رحمت فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو لوگ سنتیں پڑھنے آگے کی صفوں کو پر کر لیں.